ناظرین، گزشتہ دنوں سے کراچی کا موسم بڑا گرم ہے اور سیاسی ماحول بھی بہت گرم ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں کراچی میں 14 اگست کے دن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے 2 پاور شو ہوئے۔ ایک ایم کیو ایم پاکستان نے مشترکہ طور پہ بہت عرصے بعد مشترکہ طور پہ 5 اسٹار چورنگی پہ 14 اگست کا شو کیا اور انہوں نے آتش بازی بھی کی، تقریر بھی کی اور ایک بہت اچھا بڑا مجمع جمع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ 14 اگست کے دن مہاجر کوئی موومنٹ کے چیئرمین فاق احمد نے بھی ایک ریلی نکالی جو کراچی کے مختلف علاقے سے ہوتے ہوئے لیاقت آباد پہنچی اور وہاں انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا اور مہاجر کوئی موومنٹ کا بھی جھنڈا لہرایا اور بہت عرصے بعد جو ان کا خواب تھا سینٹرل میں ایک انٹری کا وہ انہوں نے پورا کیا اور ادھر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دن جماعت اسلامی گورنر ہاؤس کے باہر فوارہ چوک پہ دھرنے پہ بیٹھی اور ابھی تک وہ بیٹھی ہوئی ہے اور فیول پرائز کے لیوی کے جب تک کہ وہ اپنی پرانی سطح پہ نہیں آ جاتی تب تک انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے گزشتہ دن دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے سارے رہنماؤں نے مل کے ایک بہت عرصے بعد ایک پریس کانفرنس کی، طویل پریس کانفرنس جس میں خالد مقبول بھی موجود تھے، مصطفیٰ کمال بھی موجود تھے، انیس قائم خانی بھی موجود تھے اور فاروق ستار بھی موجود تھے۔ تو ایک بہت اچھا جسٹر ان کا جو پچھلے دنوں کافی ڈیمیج ہو گیا تھا ان کا وہ انہوں نے زائل کیا۔ مگر اس پریس کانفرنس نے کراچی کا درجہ حرارت، سیاسی درجہ حرارت کہوں گا، اور بڑھا دیا۔ اس میں انہوں نے جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے کل کی اس کی حمایت کی اور بولا اب یہ صوبہ بنے گا اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ایک صحافی کے سوال پہ کہ رانا ثناء اللہ اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ آئینی طور پہ اگر صوبے بنتے ہیں تو ان کو وہ حرج نہیں، تو آئینی طور پہ اگر صوبہ بنا سکتے تو وہ آپ بنائیں، جو کہ بظاہر نہیں بن سکتے کیونکہ سندھ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی نہ حاصل ہے، نہ تھی، نہ وہ آنے والے دنوں میں لگتی ہے، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ اس کا جواب بڑا طویل جواب دیا ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے اور بولا رانا ثناء اللہ سے پوچھیں کہ جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو ان کو پتہ تھا کیا ہے، 27ویں ترمیم آئی تھی تو پتہ ہے کیا، تو ایسے ہی ایک ترمیم آئے گی اسمبلی میں اور وہ منظور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ یہ صوبے بنیں گے سندھ میں۔ آج سعید غنی نے بڑا تفصیل سے اس کا جواب دیا جس کا ذکر میں اگر نہ کروں تو غلط ہوگا۔ آج کورنگی ڈیڑھ میں ایک بہت اچھے اسکول کا افتتاح کیا جس کا نام سابق طالب علم رہنما شہید نجیب احمد کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ انگلش اسکول ہے پرائمری تک جس میں کیمبرج سے کی تعلیم دی جائے گی اور انگلش میں یہ اسکول کورنگی جیسے علاقے میں اس جگہ قائم کیا گیا ہے جہاں کبھی ٹارچر سیل ہوا کرتا تھا، تو بہت اچھا ایک اسکول، اس کی تقریب میں خود بھی موجود تھا، میں نے دیکھا۔ وہاں صحافیوں کے سوال دیتے کے جواب میں سعید غنی نے بالکل باٹم لائن بتائی پیپلز پارٹی کی کہ صوبہ کسی بھی صورت میں کیا لگا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کسی بھی صورت میں صوبے نہیں بن سکتے، جس کی وجہ اس نے بولا کہ اگر پنجاب کی پارلیمنٹ بنانا چاہتی ہے پنجابی صوبے بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی کے لوگ اگر چاہتے ہیں تو وہاں کی پارلیمنٹ کرے تو بنے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن سندھ میں اس کا متعامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی، انہوں نے کہا کہ نہ ہی پی ٹی آئی، نہ ہی پیپلز پارٹی، نہ ہی مسلم لیگ نون یا اور کوئی پارٹی جس کا سندھ میں اسٹیک ہے وہ نہیں چاہتی سندھ میں صوبے ہوں۔ خالی ایک ایسی پارٹی جس کا انہوں نے کہا کہ ایک یو سی کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے، یہ ان کے کہنے پہ تو صوبے نہیں بنیں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت آگ سے کھیل رہے ہیں یہ باتیں، اگر یہ باتیں ان کو اندازہ نہیں کہ اس کا کتنا خطرناک جو ہے رد عمل آ سکتا ہے، اور ایک صوبہ جہاں بالکل اسٹیبل ہے، جہاں معاشی صورتحال بھی اچھی ہے، پولیٹیکل صورتحال بھی اچھی ہے، انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان کا حوالہ دیتے ہوئے بولا اس صوبے میں جہاں استحکام ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بولا اس میں پیپلز پارٹی چاہ کے بھی یہ نہیں کر سکتی کیونکہ پورے سندھ کی عوام پھر باہر آ جائے گی، پورا سندھ امڑ آئے گا اس پہ اگر یہ صوبوں کی بات کی گئی تو صورتحال جو ہے اس وقت سیاسی بہت گرم ہے اور یہ ڈبیٹ اب شروع ہو گئی ہے۔ یہ اگر ہیلدی ڈبیٹ رہے اور اس کی جو صحیح جگہ ہے پارلیمنٹ، اگر یہ ادھر کی جائے تو بہتر ہے
کہ اس کے ٹمپریچر کو بہت جلد ہی اس کو کول کرنا پڑے گا، ادروائز اگر یہ نفرتوں میں بدل گئی تو پھر کسی کے بھی قابو میں نہیں آئے گی، ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کراچی میں پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل پہ گھر پہ فائرنگ کے ملزمان گزشتہ دنوں گرفتار ہوئے اور ان سے وہ گاڑی بھی برآمد کر لی گئی، اور رائے کے مطابق ملک فیاض جو اس کیس میں نامزد ملزم تھے، ان کے جیو فینسی کے تحت اس کی جو کارروائی ہوئی ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ان کا اس گاڑی میں بیٹھنے کا بھی اعتراف انہوں نے کیا ہے، اور ان کے پاس شواہد ہیں، تو وہ ابھی کیس ٹرائل میں ہے۔ اور دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ رائے کہتے ہیں کہ وہ ایک پلاٹ کا جھگڑا ہے ان کا آپس کا، پیپلز پارٹی کی اندرونی اس میں دو رہنماؤں کے درمیان کوئی چپخلش تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی اگر اختلاف ہے کسی بھی پراپرٹی کا تو اس پہ گھر پہ یا دفتر پہ حملہ کرنا یا فائرنگ کرنا کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قادر پٹیل کے ذرائع سے پتہ لگا کہ یہ پیپلز پارٹی کی اب اعلیٰ قیادت کی نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے، اور اس سلسلے میں ان کی آج کل میں ملاقات ہے، اور جو بھی پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اس میں وہی اس کا حل ہوگا، اور عنقریب اس کا کوئی نہ کوئی حل لگتا ہے کہ نظر آ جائے گا۔ اور علی رضا کے قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، وہاں کی خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کے حملے کے قاتل تو حملے کے ملزم تو 4 دن میں آپ نے گرفتار کر لیا، اچھی بات ہے، لیکن علی رضا کے قاتلوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا، اور اس کیس میں اتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی پہلے، تو جلد سے جلد اس کو جتنی جلدی ان کی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور اس کیس کو ریپ اپ کیا جائے اچھا ہے، ورنہ وہ بھی کراچی کی ہیٹ کو بڑھا رہے ہیں، اور دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ نوجوان جو اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اپنا سب کام چھوڑ کے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں بھی احتجاج ریکارڈ ہوا، پاکستان سے باہر ملکوں میں بھی اب اس کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج کو جتنی جلدی آپ سندھ کی پولیس اور سندھ کی گورنمنٹ اس کو قاتلوں کو گرفتار کر کے ختم کر لے ان کے لیے ہی اچھا ہے، اور جس کی کوتاہی ہے اس سلسلے میں جس پولیس افسر کی کوتاہی ہے جہاں ہے اس کو نہ صرف سسپینڈ نہیں کیا جائے، یہ اتنی چھوٹی سزا نہیں دی جائے سسپینڈ کیا جائے، بلکہ ان کے فائل پہ لکھا جائے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ کبھی بھی ان کو اس قسم کی ذمہ داری دی جائے۔ میں کسی کو نوکری سے نکالنے کے مخالف ہوں، لیکن اس کو کبھی بھی ایسی ذمہ داری نہیں دی جائے جس کی وجہ سے اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں، اور اس کا بھی حل اسی طرح تلاش کیا جائے جس طرح قادر پٹیل پہ کے گھر پہ حملے کے جیو فینسنگ کے ذریعے کی گئی۔ اگر اس کیس کی بھی صحیح کی جاتی، اگر وہ ایس ایچ او اتنے دن تک اس کی ڈیجیٹل واچ لے کے نہیں گھومتا یا اس کی ریکارڈنگ نہیں صحیح سے نہیں اس کو تلاش کرتا، اور اس وقت کے سی سی ٹی وی کیمرے کی اور جیو فینسنگ موبائلوں کی اگر لے لی جاتی تو شاید آج اس کے قاتل بیہائنڈ دا بار ہوتے، لیکن وہ کوتاہی کی گئی۔ لیکن ابھی بھی ٹائم ہے، اور جتنی جلدی علی رضا کے قاتل کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے جائے یہی سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ خدشہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احتجاج بڑھتا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر اس جگہ پہنچ جائے کہ جہاں سے پھر یہ کسی اور سمت چلا جائے۔